बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरसलान अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामिया 201 के लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4 के बारे में, ओबीडियंस ऑफ गॉड यानी अल्लाह की अताअत। तो अल्लाह की अताअत के शुरू में वहाँ दो वर्ड लिखे हैं, ता यानी यता, यानी जिसकी इताअत की जाए, जिसकी बात मानी जाए। जैसे कुरान मजीद में कहा गया फ़ुक़्तुई दाबिरु अल कौमी लज़ीन ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। So the roof of those wrongdoers and unjust people was cut down, and all praises belong to God alone. तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, who is the Lord of the universe, जो तमाम कायनात का लॉर्ड है। तो यकीनन एक ही खुदा है जिसने इन सब चीज़ों को क्रिएट किया, क्रिएटर अल्लाह ही है। क्योंकि उसी ने तमाम इंसानियत को क्रिएट किया, तो लिहाजा इंसान पर ये लाजिम होता है कि वो अपने बनाने वाले यानी अपने क्रिएटर की बात को माने, उसके कवानीन पर अमल करे और जो कुछ उसने फरमाया उस बात को माने। ओके, अल्लाह ने जो मुसलमानों को अहकामात दिए वो और पैगंबर ने जो अहकामात दिए, दोनों ही की पैरवी ज़रूरी है। जैसे कि अल्लाह ने कहा कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम, यानी अल्लाह की भी अताअत करो, उसके रसूल की भी अताअत करो और उसकी अताअत करो जो रूलर है आपका। तो ये तीन अताअतें आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। ऑलराइट, अब अल्लाह की अताअत कैसे की जाए? उसकी किताब को पढ़कर, उसकी किताब की अताअत करके, और उसके अंबिया जो है उनको फॉलो किया जा सकता है सुन्नत के ज़रिए। तो इस तरह किताब और सुन्नत ये दो चीज़ें ज़रूरी है अताअत के लिए। किताब अल्लाह की अताअत के लिए और सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के लिए। अब अगर बात करें कि सुन्नत की, तो इज़ दैट द सुन्ना इज़ इन फैक्ट डिवाइन रेवलेशन, कि सुन्नत भी अल्लाह की तरफ से है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं बोलते उस वक्त तक जब तक उन पर वही नाजिल ना हो। लिहाजा सुन्नत भी एक डिवाइन रेवलेशन है, यानी अल्लाह ही की तरफ से दिया जाने वाला एक हुक्म है, लेकिन सोर्स ऑफ जो कमांड है वो किताब की बजाय पैगंबर है। तो कुरान और सुन्नत ये दो कंडीशंस हैं हमारे लिए ओबीडियंस के लिए। ओके, तो इमाम बुखारी ने जो हदीस पेश की है, जो हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हियरिंग एंड ओबेइंग आर द ड्यूटीज़ ऑफ अ मुस्लिम इन व्हाट ही लाइक्स एंड डिसलाइक्स एज लॉन्ग एज ही इज़ नॉट ऑर्डर्ड टू कमिट अ मिसडीड। इफ़ ही इज़ ऑर्डर्ड टू कमिट अ मिसडीड देन इज़ नॉट टू हियर एंड नॉट टू ओबे। और इमाम मुस्लिम ने भी कुछ इस तरह की एक हदीस पेश की जो हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि आफ्टर मी, मेरे बाद तुम्हें बहुत से रूलर्स रूल करेंगे, तो जो राइटियस रूलर होगा वो तुम्हें ठीक तरह से गाइड करेगा, और जो शेमलेस होगा वो तुम्हें शेमलेसली गाइड करेगा। तो सुनो उसको ही जो सच्चा हो, उसी को ओबे करो। इसी तरह से इफ़ यू शुड, एक और हदीस है कि माफ़ कीजिएगा, एक आयत है कि इफ़ यू शुड क्वारल ऑन एनीथिंग रेफर इट टू गॉड एंड मैसेंजर। अगर किसी बात में झगड़ा हो जाए तो वो अल्लाह और उसके रसूल पर छोड़ दो। अगर इफ़ यू बिलीव इन अल्लाह एंड द लास्ट डे, अगर अल्लाह और उसके आखिरी दिन पर यकीन रखते हो तब भी ऐसा करो। इट इज़ फेयर एंड मच बेटर इन इट्स रिजल्ट, और ये ज़्यादा बेहतर और अच्छा होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे नतीजे में। तो किस तरह से कुरान मजीद को हम फॉलो कर सकते हैं, ये इस आयत में साफ तरह से बताया गया है। तो इस चैप्टर में हम यही बात कर रहे हैं असल में कि किस तरह से हम कुरान और कुरान और सुन्नत और इसके अलावा जो रूलर है उसकी बात हम कैसे मानेंगे। तो यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल यही दो रास्ते हैं हमारे लिए हिदायत के, और अल्लाह ही हिदायत का रास्ता है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत देकर भेजा हमारे लिए। तो इस तरह से एक आयत है कि दिस इज़ गुड फॉर यू एंड द बेस्ट इंटरप्रिटेशन, कि यही तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है कि तुम अल्लाह के कानून अल्लाह पर छोड़ दो और उसके रसूल पर छोड़ दो। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि शरिया जो है उसमें ये दो उसूल आ गए हमारे पास। एक तो हमारे पास आ गई किताब और दूसरा हमारे पास आ गई सुन्नत।
لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے جن کو شریعت کے قوانین میں شامل کیا گیا ہے، جن کے بارے میں ہم شاید آنے والے چیپٹرز میں بات کریں گے. جیسے کہ ایک آیت میں یہاں ہے کہ اللہ موسٹ ہائی انفارمڈ اس that those who do not rule in accordance with what he has revealed are indeed disbelievers, tyrants and wrongdoers. تو اللہ نے جو حکم دیا اگر کوئی اس کے مطابق آپ کو گائیڈ نہیں کر رہا تو وہ ایک کافر ہے، ٹائرنٹ ہے اور غلط کام کرنے والا ہے. آلرائٹ، تو چوتھا ہمارا باب ہے اوبیڈینس آف پروفٹس اینڈ ایگزیکیوٹیو اتھارٹی، یعنی کس طرح سے ہم انبیاء کے احکامات کو مانیں اور جو ایگزیکیوٹیو اتھارٹی ہے اس کے احکامات کو مانیں. دوبارہ سے اس باب کا آغاز اوبیڈینس کی تعریف سے ہو رہا ہے. یہ جو ورب ہے تا اور یتا، اس کا مطلب ہے رینٹرڈ. ہی واز اے بیکم اوبیڈینٹ اور ہی اوبیڈ، یعنی اس نے اطاعت کی یا وہ اطاعت کرے گا. تو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اس پر؟ کہہ رہا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی وٹ ایور دا پروفٹ انجوائنز یو ایکسیپٹ، پیغمبر جو کچھ تمہیں دے قبول کرو، اینڈ وٹ ایور ہی فوربڈس یو، اور جس چیز سے منع کرے رک جاؤ. تو آپ سن کی ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ یہودیوں کے 71 فرقے ہو گئے اور عیسائیوں کے 72 فرقے ہو گئے اور مسلمانوں کے 73 فرقے ہو گئے. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. ان چیزوں کو بھی آپ یاد رکھیں. تو اس کنیکشن میں عربی میں اگر ہم بات کریں 70 کی، تو 70 کا مطلب ہوتا ہے مینی عربی میں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی نہ ہو بلکہ اس کا مطلب ہو ان سے زیادہ، یعنی ایون مور دین دی جیوز اینڈ کرسچنز، کہ کرسچنز اور جیوز سے زیادہ. جیسے کہ قرآن مجید میں کی ایک آیت ہم دیکھتے ہیں کہ nay by the sustainer they do not attain to faith until they make thee O Muhammad peace be upon him جو what is in dispute between them and finding themselves no dislike of what thou decides and submit with submission. تو یہی مسلمان کی نشانی ہے کہ وہ تسلیم کر لیتے ہیں، یسلمو تسلیمہ. ایک اور آیت میں یہ کہا گیا کہ say O Muhammad peace be upon him if you love God follow me، اگر اللہ سے پیار کرتے ہو تو میرے راستے پہ آؤ. God will love you and forgive your sins and God is forgiving، اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے. تو یہاں ورڈ ہے اپوسٹل. اپوسٹل کا مطلب ہوتا ہے رسول یعنی نبی. اس کو بھی آپ نے سمجھ لینا ہے. تو سنت جو ہے وہ قرآن مجید کے بعد سب سے امپورٹنٹ ہمارے رول ہے اسلامک لاء میں اور سوشل پرسنل بیہیویئر میں. تو ہمارے یعنی قرآن مجید کی ٹیچنگز کو سمجھنے کے لیے سنت کو سمجھنا ضروری ہے. تو سنت جو ہے وہ ایکچولی قرآن مجید کی ہی ایکسپلینیشن ہے. اوکے، اب لکھا ہوا ہے the spirit prevailing in the holy book is to be ensure uniform throughout but to deduce from its practical attitude which we have to adopt is not in every phase as easy matter. So long as we believe in book in the world perfect in form and purpose، اسی طرح ہمیں سنت پر بھی ایمان رکھنا پڑے گا. یعنی اگر ہم قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں ابھارنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن ناطق کی طرف دیکھنا ہوگا، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہوگا، اور جو سنت سے ہی ہمیں پتہ چل سکے گا. اب the slogan we so often hear in our days، ایک نعرہ جو ہم سنتے ہیں کہ let us go back to the Quran، کہ ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں. but let us not be selfish followers of sunnah، اور سنت کی طرف نہیں قرآن کی طرف چلتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے. اسلام کا اصل نعرہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں، ہم سنت کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ سنت جو ہے وہ قرآن مجید کی ایکسپلینیشن ہے. آلرائٹ، اور سنت کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث پر عمل کرنا پڑے گا، حدیث کو سیکھنا پڑے گا. دوسری چیز ہے کہ ایگزیکیوٹیو اتھارٹی جو ہے، رولر جو ہے شریعت میں، اس کا بھی کہا گیا ہے کہ اس کی بھی اطاعت کی جائے. تو کس طرح سے اطاعت کی جائے یہ ہم نے پچھلے باب میں پڑھ لیا تھا کہ اگر سچا رولر ہو اور سچا گائیڈ کرے تو پھر ہی آپ اس کی اطاعت کریں. اوکے، تو یہاں کہا گیا ہے کہ ایگزیکیوٹیو اتھارٹی جو ہے وہ شریعت میں کی امپلیمنٹیشن میں تیسری اہم رکن ہے. تو کس طرح سے آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ دا مسلم اوئنگ ٹو ہز بلیو ان اللہ از اے فالوور آف شریعہ. ایک بندہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ شریعت کو فالو کرتا ہے. اور اگر
تو جو رولر ہے وہ سچا نہیں ہے تو پھر وہ اس کو فالو نہیں کیا جائے گا. اس کو تبھی فالو کیا جائے گا جب وہ شریعت کے رولز کو خود فالو کرتا ہو. آپ اللہ یا اس کے رسول کی کسی بات پہ ڈس ایگری نہیں کر سکتے. تو یہ اگر آپ شریعت کو ماننا چھوڑیں گے تو آپ سزا کے لائق ہوگے اور آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جیسے کہ اللہ نے یہ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نے بائی دا سسٹینر دے ڈو ناٹ اٹین ٹو فیتھ انٹل دے میک تھی او محمد پیس اپون ہم a judge of what is in dispute between them and finding themselves no dislike of what thou decides and submit with submission. یعنی وہ خود ہی آپس میں فیصلہ نہیں کر لیتے بلکہ اللہ پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہی سچے مسلمان ہیں. اور یہی مسلمان کی ڈیفینیشن ہوتی ہے سبمیشن کرنا, سبمٹ وتھ سبمیشن. تو سمرائزیشن جو ہے وہ یہ ہمیں کہتی ہے کہ ہم اسلامک لیگل کنٹرول سسٹم پر کو فالو کریں اور اس کو فالو کرنے کے لیے جو لاز بنائے گئے ہیں ان پر یقین رکھیں اور ان کو مانیں اور اس کو اوبے کریں. تو یہ کس طرح سے ہوگا؟ یہ 3 طریقوں سے ہوگا. ایک تو اللہ پر ایمان لے کر آئے اور قرآن کو فالو کرے, ایک آپ پر ایمان لے کر آئے اور حدیث کو یعنی سنت کو فالو کرے, اور ایک جو ہے وہ جو رولر ہے آپ کا اس کو فالو کریں اگر وہ سچا ہے. تو جیسے خلیفہ ابو بکر پروکلیمڈ ہز پرنسپل ان ہز فرسٹ ایڈریس آفٹر بیکمنگ خلیفہ بائی سینگ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا کہ میری اطاعت کرو اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں, اگر میں ان کی اطاعت نہ کروں تو میری اطاعت کرنا چھوڑ دو. تو اسی طرح سے جب حضرت علی بھی خلیفہ بنے تو اٹ از ریلیٹڈ ٹو دا اتھارٹی آف دا 4th رائٹلی گائیڈڈ خلیفہ حضرت علی that the Prophet of Allah sent out a military expedition with a man from the Ansar as its commander. کہ اللہ کے رسول نے انصار کا فوجی سپاہی بنا کر ایک ملٹری ایکسپیڈیشن کو بھیجا. جب وہ چلے گئے تو جو کمانڈر تھا اس نے ٹیسٹ کیا کہ the earnest of his men by saying to them کہ did the Prophet of Allah not order you to obey me. چیک کرنے کے لیے کہ وہ لوگ ایمان میں کتنے تیز ہیں. یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول نے تم لوگوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری اطاعت کرو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کہاں تھا. تو اس نے کہا کہ چلو پھر خشک لکڑی اکٹھی کرو, میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں تم سب کو آگ میں پھینک دوں گا. تو ان میں سے ایک چھوٹے سپاہی جو ینگ سپاہی تھا اس نے کہا کہ یو رن فرام دا فرسٹ آف ہیل ٹو دا پروفٹ آف اللہ, کہ تم جہنم کی طرف جا رہے ہو تو ڈو ناٹ رش ان ٹو اینی تھنگ انٹل یو ہیو میٹ دا پروفٹ آف اللہ. تو یعنی یہ ایک بات ہے, یعنی اطاعت ضرور کرے لیکن اس وقت جب وہ قابل ایمان ہو, وہ اطاعت سچی ہو اور جو جس کی اطاعت کی جائے وہ سچا ہو. تو یہ کافی ایک امپورٹنٹ آیت تھی جس کے ذریعے آپ کو سمجھایا گیا. یا کچھ آخر میں چیپٹر کے کچھ آیات دی گئی ہوتی ہیں, ان کو ایک دفعہ پڑھ لیا کرے تو آپ کو کافی اس میں سے بھی ایک دو MCQ آ سکتا ہے. حالانکہ گرینڈ کوئز میں تو آپ کی سمپل کنٹرول F دبا جب دیتے ہیں تو آپ کی فائل پہ ایسا ایک آپشن آ جاتا ہے سرچ کا. ابھی تو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا, سرچ آپشن آ جاتا ہے, وہاں پر آپ کچھ بھی لکھیں تو وہ سرچ ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں ہم چیپٹر نمبر 5, 6 اور آگے والے چیپٹرز پڑھیں گے. تب تک کے لیے